یہ جلدی جلدی تشریف رکھتے جائیں اور آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، خلاؤں کو پور کر لیں۔ محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مولانا کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی انتہائی جو ہے مصروفیات اور باوجود جسمانی علالت کے انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح دین حنیف کی خدمت کرتے رہیں اور اس کی جو ہے وہ اشاعت کرتے رہیں۔ اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس نشست میں آپ تشریف لائے۔ محترم حضرات، سوال و جواب کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند قواعد و ضوابط بیان کرنے لگا ہوں۔ براہ کرم آپ ان قواعد کا خصوصی خیال رکھیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سوال مختصر کریں اور سادہ اور مہذبانہ ہو۔ جو مولانا سے سوال کریں گے آپ، وہ صرف اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے علم کی پیاس بجھانا ہو، نہ کہ مولانا کی علمی قابلیت کو جانچنے کا جو ہے وہ آپ اس کو سمجھیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تاکہ تمام جو ہے وہ مستفید ہو سکیں افراد۔ سوال ہر قسم کے مسلکی تعصب سے پاک ہو، کوئی ایسا لفظ یا ایسا سوال نہ کریں جس سے امت کے کسی گروہ، کسی جماعت، کسی مسلک یا کسی شخص کی توہین یا دل آزاری ہوتی ہو۔ اگر آپ مولانا کے جواب سے متفق نہ ہوں یا مزید کوئی حوالہ ثبوت لینا چاہیں تو یہاں کی بجائے آپ مولانا کے ہاں جمعہ جو ہے پڑھ لیں یا فتاوی آن لائن پہ بذات خود چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے سوال کا جو حوالہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ وہاں پہ لینا۔ یہاں تکرار یا بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تحریری سوالات ادھر ہال میں پہنچا دیں تاکہ ان کے بھی جواب دیے جا سکیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم شہر کے اچھے پڑھے لکھے اسکالرز بلاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ دعوت خطاب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور کہ آج مولانا ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام ریگولرلی ہوتا ہے۔ تو آج کے ساتھ آئندہ میں آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعے تشریف لائیں۔ اچھے اور پڑھے لکھے اسکالرز ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو مزہ آئے گا یہاں پہ۔ اب میں بغیر کسی توقف کے مولانا کو کہتا ہوں کہ وہ سوال و جواب کی جو ہے باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مائک لے کے، جس ساتھی کو سوال کرنا مقصود ہو وہ مجھے اشارہ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی یہ سب سے پہلا سوال ہے یہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے، اس کی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ جی مولانا، بسم اللہ کو ایسی ہوئی ہے، اللہ میں رحم فرمائے۔ جیسے میرے بھائی ذیشان نے کہہ دیا کہ جو باتیں تکرار کی ہیں، بحث کی ہیں، علمی قسم کی ہیں نا کہ جائز نہ جائز، اس کے لیے تو موقع کیا جمعہ کے دن بعد میں اثر تک میں بیٹھتا ہوں، وہاں آئیں حوالے دیکھیں یا پھر فتاوی آن لائن پر پوچھیں۔ باقی ناجائز ہونے کی بات تو آپ کے سامنے، اگر میں اس کو ناجائز سمجھتا تو انہیں اجازت نہ دیتا۔ اب دلائل کی بات جو ہے وہ وہاں ہی طے ہو سکتی ہے، کتاب میں جاؤ جہاں صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اجازت سے ہو رہا ہے اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ اور میرا سارے علماء اسلام سے یہی مطالبہ
کہ اب یہ تصویر کی حرمت کی بات چھوڑیں، جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان پر آ جائیں۔ الحمدللہ دعویٰ والے آنے شروع ہو گئے، علماء کو قبضہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ الغار ہو رہی ہے کہ دانشور رب دین قابض ہو گئے ان چیزوں پر اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہم اسی دن میں پھنسے رہنا کہ تصویر حلال ہے یا حرام، تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر پر ہوا تھا، دیر تک کہتے رہے اسپیکر پر نماز حرام ہے، خطبہ حرام، بعد میں عقل آئی تو مسجدوں میں الحمدللہ حرمین شریف میں نا، تو یہ حرمت والی باتیں جو باقی مسائل تحقیق انشاءاللہ ملیں مطمئن کر دیں گے آپ کو کہ یہ تصویریں ان میں نہیں آتی جو حرام ہے۔ بات جو مختصر تھی میں نے عرض کر لی۔ میں جیسے ذیشان نے کہا نا، سوالوں سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے آپ ذرا صبر کریں، تمہیدی بھی کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میں اپنے آپ کو موجود پا کر مجھے دلی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ اس محفل سے بڑھ کر کوئی مبارک محفل نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہو۔ اس سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اوقات ہمہ دود کے در یاد بسر شد، ہماری زندگی کے صرف وہ لمحے قیمتی ہیں کہ اللہ رسول کی یاد میں گزر گیا، باقی ہم بے حاصلی و بے خردی بود، باقی تو عمر ہم بے عقلی اور بے وقوفی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صرف اللہ کے دین کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے قسم دی کہ واقعی اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شک نہیں، مگر جبریل علیہ السلام نے جو بات تمہارے بارے میں آ کر کہی اس کی وجہ سے میں پوچھا کہ واقعی اس لیے بیٹھو کہ اتنا درجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جو کسی مکان میں یا مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میری کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے جو ہے نا وہ سکینہ لے کر اترتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اور اللہ اپنی بارگاہ میں عرش عظیم پر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں جو بیٹھے ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ دین کی باتیں سننے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، یہی میرا مشن ہے اور اس پر میں جمع ہوا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ کسی مسلک کے ہوں گے، کوئی کسی میں نام نہیں لیتا، صاحب آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی خیال کا کسی کوئی بات نہیں، ایک رشتہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس رشتے کو بھول کر چھوٹی جو ہے نا تقسیمیں یا نسبتیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ۔ جو اصل بات تھی کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم سارے لوگ جو ہے عدل 7,000 ماجک، ہم لاکھوں ہوں مشرق سے مغرب تک، مگر ایک رشتہ میں پروئے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ جزء مال آیا انفاقت، ہم کتنا آپس میں جھگڑے اور بحثیں، ایک درخت کی ٹہنیاں۔ جب ایک ہے، جب تک کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ میں حضور کے قول کو حجت نہیں مانتا، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جو اس نے تحقیق کی نا، اگر آپ غلط سمجھتے پیار سے سمجھائیں، وہ اسلام سے نہیں نکل سکتا، اسی چشمے سے وہ پانی پی رہا جس سے آپ پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ایک ہوں، مل کر رہیں، بات پیار محبت سے اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا لیں، مگر دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ آپ میں سے کوئی کافر نہیں، کسی کا اسلام سے نکلنا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تکفیری گروہ جو خارجیوں سے پیدا ہوا اب بھی مختلف شکلوں میں جنم لے رہا، اور ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت بنتے جا رہے ہیں اور آپس میں بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مار پڑی ہوئی ہے، کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں۔ لوگ ایرانیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کون سی وجہ ہے کہ آپ انہیں کافر کہیں؟ یہ باتیں ذہن سے نکال لیں، پھر سوال جو ہے نا ماشاءاللہ جو جی چاہتے۔ اب بسم اللہ کریں۔ مسلم ہیں آپ، میرے بھائی ہیں، کسی بات سے مجھے اختلاف ہوگا میں کہہ دوں گا میری سمجھ میں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح، مگر جو اس کے خلاف سمجھے گا میں اس کو بھی سمجھوں گا کہ وہ مسلم ہے، میرا بھائی ہے، اس نے بھی دین سے اگر وہ بات سمجھی اللہ اس کی نیت کا بھی اسے اجر دے گا، غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا۔ پوچھیں آپ سوال۔ یہ شاہ صاحب کے سوال بھی ذیشان پکڑ لینا، یہ بھی سنانے۔ لونڈی ایک احادیث جتنے بھی ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں قرآن و حدیث کا، اس میں لونڈیوں کا ذکر ہے۔ لونڈی کیا تھی، اس کا کیا رشتہ تھا، کیا وہ بچے پیدا کرتی تھی، کیا بیوی اور لونڈی میں فرق تھا، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ میں بیان کر دوں گا، مگر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سوال آپ وہ کریں جو آپ سے متعلق ہے، آپ کو کوئی نفع ہے دنیا آخرت میں۔ میں جو ہے نا معلومات کی خاطر وہ آپ ملے بے شک پوچھیں،
مگر ان کا کوئی وقت نہیں کہ سب لوگ جمع ہوں. ایسی بات جو سب کے لیے نفع بخش ہو، سے کوئی نصیحت ملے دین کی بات. اب لونڈیوں کے بارے میں نہ اب لونڈیاں ہیں نہ کوئی عالم مانتا ہے، وہ زمانہ میں جی سمجھا دیتا ہوں، مگر فائدہ کوئی نہیں اس بحث کا. کسی کے پاس لونڈی نہیں، نہ کوئی بات ہے. لونڈی کیا تھی؟ لونڈی غلام ترجمہ لوگ اردو میں کر دیتے ہیں. عربی زبان میں لفظ جو قرآن مجید میں ہے وہ ما ملکت ایمانکم ہے، کہ جن کو تم نے طاقت سے حاصل کیا، میدان جنگ میں تم نے ان کو پرزنر بنایا، قیدی بنایا. قسمت سے بری سے جنگ ہوگی دو ملکوں کی اعلان جنگ کے ساتھ، یہ نہیں کہ سرحد پار کرے اور کسی عورت کو پکڑا ہے، باقاعدہ جنگ ہو گئی اور اس میں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے ان کو پکڑ لیے. وہ جنگی قیدی جو نا وار پرزنر، ان کو عربی میں کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم. وہ کافر بھی لے جائیں گے، ہم بھی پکڑ لیں گے، طاقت سے پکڑ لیا انہوں. اب ان کا کیا حال تھا کہ وہ عورتیں حاصل ہو گئیں. ان کے لیے ایک تو یہ کہا ہم چھٹی دے دیں اپنے وطن کو چلی جاؤ. ہماری عورتیں وہاں پکڑی رہتی، ہم ان کی چھوڑ دیتے. ہماری سادگی پر کافر تاریاں بجاتے کہ بے وقوف قوم ہے. ہاں ہمارے قیدی آگے جیسے آپ نے دیکھ دیا کہ سکھ چھوڑ دیا، ہماری لاشیں آ گئیں ادھر سے. ایسے احمق بننا چاہتے بنے. اللہ جو ہے نا وہ دین دیتا ہے جو پریکٹیکلی عمل کے قابل ہے، کہ اگر وہ بھی چھوڑتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں تو کر لیں. جنگ ختم ہو، ان کے قیدی ان کو دے دیں، اپنے واپس لے لیں. اب اس پر دنیا متفق ہو گئی ہے. جنیوا کانفرنس میں اتفاق ہو گیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد قیدیوں کا تبادلہ، وہ مسئلہ گیا ختم ہو. اگر کوئی تبادلہ نہ کرے پھر یہ بھی صورت تھی کہ ہم فدیہ لے لیں. انہوں نے ہمیں جنگ چھیڑ کر نقصان پہنچایا، ہمارے پاس ان کے بہت سے قیدی ہیں، مگر اس کا معاوضہ کوئی طلب کر لیں کہ اتنا معاوضہ دو ایک قیدی کا، یہ فدیہ کرا دیں. اس کی بھی اجازت. مفت چھوڑ دیں، احسان کریں کہ اچھا ان سے سلوک کریں، اثر پڑے گا، اس کو من کہتے ہیں قرآن میں، یہ بھی جائز ہے. اگر سمجھیں کہ اپنے ملک میں آباد کر لینا ہے، چھوڑنا نہیں. اب ملک میں آباد کرنے ایک صورت تو یہ تھی کہ ان قیدیوں کو ہم جیلوں میں بند کر دیتے، وہ لڑکیوں بھی کی بھی عمریں برباد ہوتی، جو آدمی جو بھی سرتے رہتے. اس کی بجائے اسلام نے 5واں حل کیا کہ اگر چھوڑنا مناسب نہیں ملک میں تقسیم کر دو، جو فوجی ہیں ان کو دے دو، وہ گھروں کے افراد بن جائیں گے. وہ لڑکیاں ان کی بیویاں ہوں گی، صرف نام دو ہوں گے کہ کچھ عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہیں، یہ تم نے طاقت سے حاصل کیا ہیں دونوں حلال. اولاد جو ہوگی دونوں کی بالکل جائز اولاد ہے، یکساں وارث ہوگی، کوئی نام نہیں، فرق نہیں، نام دو ہے. ایک ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنی خوشی سے نکاح میں آئی. ایک وہ ہیں جو ان کو تم نے طاقت سے پکڑا. اب حکومت کا اراٹ کر دینا کہ یہ صفائی کو دے دی، جس طرح باپ بیٹی دیتا، اس سے بڑھ کر ہے کہ حق میں وقت نہیں دے دی. اندراج ہو گیا، وہ سپاہی کی بیوی ہے، اس سے جو اولاد ہوگی بالکل حلال ہوگا. یہ ہیں لونڈیاں نہ کار کریں، اور اصل نام ہی قرآن کا لینا چاہیے کہ ملک یمین ہے. طاقت کے ذریعہ ان کو ہم نے گرفتار کیا، ان کا یہ حل ہے. باقی عام لوگ اگر اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ پکڑ کر بیچ دیتے ہیں، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو 3 گناہ بیان کیے کہ ان کے خلاف اللہ فرماتا میں خود مستغیث ہوں گا. میری عدالت میں اللہ کہتا میں خود پارٹی بنوں گا. کتنا بڑا جرم. ان میں سے کیا کہ آزاد بچے بچی کو پکڑ کر غلام بنا دینا. یہ غلامی وغیرہ کوئی نہیں. میدان جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی، ان کا حل ہے کہ وہ ہمارے لے جائیں گے. اگر چھوڑ دیں مل جل کر تو بہت اچھی بات، نہ حل ہو تو انہیں جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا، خاندانوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہی حقوق ہوں گے جو بیویوں کے ہیں، کھائیں گی پئیں گی، بیویاں تعلق جائز، بچے حلال، وارث ہیں سارے. اب اس بارے میں کوئی رہ گئی بات، مگر سوال کچھ نا جو عام ضرورت کے نا آپ کی وہ کریں، بسم اللہ، سب کو فائدہ ہو جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام میں آج کل جو چل رہا ہے نا کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام میں عورت اور مرد کے دونوں کے حقوق برابر ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ بسم اللہ. یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. خاندانوں کی آبادی کے لیے دین نے اس پر بڑا زور دیا. آپ اگر قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام پر نظر دوڑائیں نا، کوئی بات اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نماز دین کا ستون ہے، وہ بھی قرآن مجید نے کچھ اجمالی اشارے کر دیے، باقی سنت پر چھوڑ دیا. مگر یہ عائلی زندگی جو ہے، خاوند بیوی کا مسئلہ، یہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ آپ پڑھیں کون سے رشتے حرام ہیں، دودھ پینے سے کیا اثر پڑتا ہے، طلاق کس صورت میں ہوگی، سارس کس طرح مقرر کیے جائیں گے، بعد میں رجوع کیسے ہوگا، عدت ہے، زہار ہے، ماں کہہ دیتے ہیں آپ. اتنے مسائل اس کے بیان ہوئے نا کہ نماز روزے حج کے بھی بیان نہیں. اللہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کی بنیادی اینٹ جو ہے نا جس پر اسلامی معاشرہ استوار ہوگا وہ خاوند بیوی کا صحیح تعلق ہے. یہ گھر میں ٹھیک رہیں گے نا،
ان کی محبت سے جنم لینے والے بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے، ایک اچھی نسل جنم لے گی۔ اگر یہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے آنے والی نسل کو کیا تیار کریں گے؟ اس لیے خاوند بیوی کے بارے میں جو بیان ہوا نا قرآن و سنت میں، کسی مسئلے کا کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ مگر جو بات آپ نے میرے بھائی کی کہ حقوق برابر ہیں، بات جو کہنے کی ہے فرائض مختلف ہیں، اس کی نہیں بات کی، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا نیک سلوک خاوند مانگتا ہے ویسا ہی سلوک ان کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کی، خرچہ دینا پڑے گا، مکان حیثیت کے مطابق دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرنا پڑے گا، وَعَاشِرُوا بِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کہتا ہے جو معاشرے میں دستور ہے نا شریف آدمیوں کا، اس کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، ایک ساتھی کی حیثیت، وہ نوکرانیاں نہیں ہیں، تم دونوں ساتھی بن کر رہنا ہے۔ اور بہت تاکید فرمائی اس بارے میں کہ اگر کچھ چیزوں میں تمہیں بری بھی نظر آتی ہے تو آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ خیرا کثیرا، اگر ناپسند بھی کرتے ہو کوئی عادتیں تو کوئی بات نہیں، کئی خامیاں تم میں بھی ہوں گی، اگر ناپسندیدگی کے باوجود تم نبھا کرو گے تو اللہ اس میں بڑا خیر کثیر دے گا، اتنے بھلے نصیب ہوں گے۔ یہ امتحان دے دو کہ اس کی عادتیں کچھ نہیں اچھی، یہ کھانا پکانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم میں بھی بہت سی کمیاں، فین کرے تم نہ، اگر ناپسند کرتے ہو تو تم کوئی پاک صاف ہو، اللہ ہو کہ تم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر میں کچھ کمی ہے۔ اس لیے حقوق برابر ہے بالکل نیک سلوک کی حد تک، مگر ذمہ داریاں الگ ہیں۔ کام یہ خراب ہوا کہ جو مردوں کے کام تھے یہ کما کر لائیں، انہیں خرچہ دیں، انہیں محنت کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، کیوں دھکے کھاتی پھریں؟ صبح ہی بیچاریاں نکلی ہوتی ہیں، بچے چھوڑ جاتی ہیں، بس سٹاپوں پر دیکھتا ہوں دھکے کھا کر جاتی ہیں، بڑی بڑی دور نوکریاں کریں، شام کو تھکی ماندی آتی ہیں۔ کیا معاشرت ہو؟ وہ مل جل کر پیار محبت کرے نا، کیا ہے؟ بچے بھی پڑے پھینکے، آپ بھی، وہ کیا محبت کرے گی، کیا گھر چلائے؟ ڈیوٹیاں اللہ نے تقسیم کی ہے، مسئلہ یاد فرائض الگ ہیں کہ ہر شخص اپنا کام کرے، ان کا کام گھر سنبھالنا ہے، آپ لوگوں کا کام باہر سے کما کرنا ہے۔ آپ لائیں، انہیں حیثیت کے مطابق خرچہ دیں، اچھا سلوک کریں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، کوئی حاجت ہے بیویوں کی پوری کریں۔ یہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم حلال کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں دیتے ہو تو اللہ اس پر بھی صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ تو گھر چلانا کام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کام تو مختلف ہوں گے، کارخانے میں اگر ہر شخص مینیجر ہی بن جائے تو کام کیسے چلے؟ کوئی مزدور ہوگا، کوئی مینیجر ہوگا، کوئی ہوگا سیل مین۔ اسی طرح عورتیں گھر سنبھالیں گی، اور یہ جو بن گیا نا کہ ان کو جیل میں بند رکھا، یہ لوگوں نے بدماشی کی ہے، اس طرح ان کو باہر نکالو۔ اور جو حال ہے ان کا، میں نہیں اپنی بہنوں کے سامنے کہنا چاہتا، ہر شہر سے میں واقف ہوں کہ فیکٹریوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سیکٹری حاجی صاحبان رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی کمرہ حرام زدگی کرتے ہیں، وہیں غسل کرتے ہیں، مہینہ کے بعد عورت بدل لیتے ہیں، بیچاریوں کی عزت لٹ، کچھ نہیں انہیں ملا، تباہ ہو گئی۔ اگر عزت سے گھر بیٹھتی ملکہ بن کر کہ ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام تیرا ہے۔ اور بچے جو ہے نا، یہ کہتے ہیں بچہ جاننے کی مشین۔ آپ ایک اچھی بات کا نام غلط رکھ رہے ہیں تو بدماشی سے رکھ رہے ہیں، یہ مشین ہے۔ اور ماں جو بچہ جانتی ہے اور اپنی گود میں ایک مجاہد مومن غیرت مند مسلمان بنا کر دیتی ہے، آپ لوگوں کی ہزاروں جو ہے نا خوبیاں مردوں کے اس کے مقابلے میں ایک ہی خوبی بہت بڑی ہے۔ اگر اس نے ایک خالد بن ولید جان لیا، ایک عمر خطاب امت کو دے دیا، کیا کریں گے آپ لوگوں کے کارخانوں کو اور عدالتوں کو؟ کچھ بھی نہیں مردوں کی چیزیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسماء بنت یزید آئی، بیوقوف بنایا ہمیں کہ کیا عورتوں کے کام نکمے؟ بھائی کیوں نکمے؟ گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، مرد گھر میں آتا اسے سکون ملتا ہے، وہ محبت اور پیار سے گھر بیٹھتا ہے، کھانا اس کے لیے تیار ہے، بچے پیار سے آگے۔ گھر کا محاذ سنبھالنا برائی ہے، باہر کام کرنا زیادہ خوبی کی بات ہے۔ جوتیاں کھاتے ہیں مرد، بڑے بڑے امیر آدمی ہمیں ٹھوکریں مارتے ہیں، ہم کما کر لاتے ہیں، کیا بڑا اچھا کام ہے، اور عورتوں کی کوئی بےزتی۔ تو اسماء بنت یزید آئیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرف سے ایسی نمائندہ عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے ایسا اچھا سوال کیا، کہا ساری عورتیں یہی پوچھ رہی ہیں، تو فرمایا تم بے فکر رہو، جو عورت گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں، اس کے سار میلے ہو جائیں، ہاتھوں پر میل جم جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہو۔
ہاں وہ کم کر مگر یہ حرام زادوں نے بدماشی پھیلانے کے لیے کہ ترقی کے نام پر گھروں سے نکال لو، پھر آسانی سے شکار ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں اخباروں میں جو ریپ آپ پڑھتے ہیں کہ 5 5 6 6 حرامی ایک وقت